شیخ سوال یہ تھا کہ کیا کالا کپڑا پہننا یا کالا کرتا پہننا یا سر پہ سرافہ باندھنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بالکل نہیں. کپڑے کے سلسلے میں کسی بھی کلر کا انتخاب کرنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا تعلق مباحات سے ہے، ان چیزوں کا تعلق عادات اور اعراف سے ہے. کپڑے کے کلر میں، کپڑے کے ڈیزائن میں، کپڑے کی نوعیت میں کوئی بھی چیز سنت اور بدعت نہیں ہے. کپڑے میں شریعت نے اصول بتائے ہیں کہ آپ تمام کپڑے پہن سکتے ہو جس میں یہ فلاں فلاں اوصاف پائے جائیں. آپ کا کپڑا ساتر ہونا چاہیے، ڈھکنے والا. آپ کا کپڑا غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، عورتوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کپڑا ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کپڑا ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے اوصاف بتائے گئے ہیں. یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کپڑے کی نوعیت کیا ہو یا کپڑے کا کلر کیا ہو. اس میں سنت اور بدعت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عادات سے ہے. تو کالا کپڑا جائز ہے، آپ پہن سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ سنت ہے یہ بالکل غلط ہے. پگڑی باندھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، بلکہ لیکن یہ کہنا کہ یہ سنت ہے یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا پہنتے تھے جو ان کے یہاں رائج تھا، جو ان کے یہاں رائج تھا وہ پہنتے تھے. اب مان لیجئے، فرض کیجئے آپ کسی ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پر پگڑی باندھنا عیب مانا جاتا ہے وہاں کے عرف میں، تو وہاں پر ہم آپ کو کہیں گے کہ نہیں وہاں آپ پگڑی مت باندھیے. وہاں پگڑی نہ باندھنا یہ شریعت کا حکم ہے، کیونکہ آپ عرف کا اعتبار کیجئے. کسی معاشرے میں اگر ٹوپی پہننے کو عیب سمجھا جاتا ہو، ہم وہاں آپ کو کہیں گے آپ ٹوپی مت پہنیے. تو آپ لباس کا انتخاب اپنے یہاں کے عرف کے اعتبار سے کریں گے، بس شریعت نے جو ضوابط بتائے ہیں ان ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے. جزاک اللہ خیر شیخ. سفید کے تعلق سے بھی نہیں کہہ سکتے شیخ، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہاں بالکل، بہت بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، تو جب ترغیب آ گئی تو ہم کہیں گے کہ سفید کپڑا پہننا یہ افضل ہے، کیونکہ اس کی ترغیب دلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے. جی اسی طرح سے ایک اور بات بھی یہاں پر میں عرض کر دوں تاکہ یہ مکمل ہو جائے چیز. کلر کے تعلق سے صرف لال کلر کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص لال کلر پہننے سے منع کیا. خالص لال کلر، بالکل لال. اگر وہ لال کلر مان لیجئے اس میں اور بھی کلر مکس ہے، دھاری ہے کسی اور دوسرے کلر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لال دھاری والا کپڑا پہننا ثابت ہے، تو اگر دھاری ہے خالص نہیں ہے تو جائز ہے. لیکن اگر خالص لال کلر ہے تو اس کو پہننے سے آپ نے منع کیا ہے. اور سفید کپڑا پہننے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ وہ مستحب ہے، افضل ہے. لیکن لال کپڑا پہننے سے منع کیا ہے، ہم کہیں گے اس کو نہیں پہنیں گے. باقی اور کسی بھی کلر کے بارے میں کوئی قید ہماری شریعت کے اندر نہیں آیا ہے، بس اس میں تشبہ نہیں. ایسا جیسے مان لیجئے کوئی ایسا کلر ہے جو ہمارے معاشرے میں عورتیں پہنتی ہیں، فرض کیجئے معروف ہے کہ وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں. اب کوئی مرد وہ کلر پہنے گا تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ اس لیے ناجائز ہے کیونکہ اس میں تشبہ ہے عورتوں سے. اب جیسے عورتیں پھول والے کپڑے اور بہت طرح کے اس میں ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، وہ کپڑے عورتیں پہنتی ہیں، تو ہم کہیں گے اس کو مت پہنیے کیونکہ اس میں تشبہ ہے. اس لیے نہیں کہ کلر کی وجہ سے ناجائز ہے، اس میں تشبہ ہے اس لیے اس کو مت پہنیے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت سارے لوگ ایسا کرنے لگے ہیں. وہ ان کے کپڑے دیکھ کر کے آپ جو ہے اگر چہرہ نہ دیکھیں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ جو ہے کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے.